ایک دن میں اپنے عزیز دوست شاہد سے ملنے گیا۔ اس کے گھر کی گیلری میں بیٹھے ہم چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ وہ اپنے سامنے والے گھر کی طرف دیکھ کر تھوڑا خاموش ہو گیا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ کچھ دن پہلے یہاں ایک شخص رہنے آیا تھا، بس اسی کا خیال آ گیا۔ میں نے پوچھا کہ کیا کوئی خاص بات ہے اس کے بارے میں جو تم سوچ میں گم ہو گئے ہو؟ اس نے ہاں میں سر ہلایا، اور پھر اس نے بتایا کہ ہاں، ایک کہانی ہے اس شخص سے جڑی۔ وہ شخص یہاں اکیلا رہتا تھا، کسی سے ملنا ملانا بھی نہیں تھا۔ میں اس کو کبھی کبھار سامنے اس کے گھر کی گیلری میں ہی دیکھا کرتا تھا۔ اکثر اس کے گھر سے اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آیا کرتی تھیں، جیسے وہ کسی اذیت میں ہو۔ سوسائٹی میں کوئی اس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، لیکن 2 لڑکیوں کو مختلف اوقات میں اس کے گھر آتے جاتے دیکھا گیا تھا۔ وہ کسی سے کچھ بات نہیں کرتا تھا، نہ وہ لڑکیاں کسی سے کوئی کچھ بات کرتی تھی۔ وہ خاموشی سے آتی اور چلی جاتی۔ لوگوں میں تجسس پیدا ہونے لگا اور سب اس شخص کے کردار کے بارے میں بات کرنے لگے۔ جب کوئی ان سے بات کرنا چاہتا تو جواب یا تو ملتا ہی نہیں، اور اگر ملتا تو یہ سننے کو کہ آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ پھر سوسائٹی کے کچھ معزز افراد آپس میں مشورہ کر کے ایک ایسے ٹائم اس شخص کے گھر پہنچ گئے جس وقت ان 2 میں سے ایک لڑکی وہاں موجود تھی۔ لیکن اس دن ایک مرد بھی اس لڑکی کے ساتھ موجود تھا جس کو پہلے نہیں دیکھا گیا تھا۔ گھر سے چلانے اور لڑنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ کافی دیر بیل دینے کے بعد وہ لڑکی اور اس کے ساتھ وہی آدمی جس کو پہلی بار دیکھا گیا تھا باہر آ گئے۔ اتنے لوگوں کو دیکھ کر وہ گھبرا گئے، اور جب سب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی تو انہیں تھوڑی دیر کے لیے چپ لگ گئی۔ پھر لڑکی بڑے حوصلے سے بولی کہ کسی کے معاملات میں آپ کو کیا دلچسپی ہے؟ بہتر ہوگا کہ آپ سب اپنے کام سے کام رکھیں۔ مگر سوسائٹی والوں نے کہا کہ ہرگز نہیں، ہمارے لیے آپ سب بہت مشکوک بن چکے ہیں، اور ہم آنکھیں بند نہیں کر سکتے۔ کل کو آپ کی وجہ سے ہمارے لیے کوئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں حقیقت بتائیں کہ آپ لوگ کون ہیں، ورنہ ہمیں پولیس کو بلانا پڑے گا۔ پولیس کا نام سنتے ہی اس لڑکی کے ساتھ موجود شخص فوراً بولنا شروع ہو گیا، اور اس نے ساری کہانی تھوڑی ہی دیر میں بیان کر دی، جس کو سن کر سب ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہی رہ گئے، اور پھر انہوں نے واپس پلٹ جانا ہی ٹھیک سمجھا۔ میں نے فوراً تجسس میں شاہد سے پوچھا کیا کہانی سنائی تھی اس نے کہ سب واپس پلٹ گئے بنا کچھ کہے؟ پھر شاہد نے بتایا، وہ شخص جو یہاں رہتا تھا دراصل ایک ایسا انسان تھا جس نے مال و دولت کے نشے میں کسی ظالم کو بچانے کے لیے ایک مظلوم آدمی کے خلاف گندا کھیل کھیلا، اور قتل کے ایک جرم میں پھنسا کر عدالت میں جھوٹی گواہی بھی دی، جس کے بعد اس معصوم کو سزائے موت ہو گئی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور اس کی بیوی نے کمرہ عدالت کے باہر غم سے نڈھال ہو کر جولی اٹھا کر اس شخص کو بہت بد دعائیں دیں۔ بس پھر اس کے بعد سے اس کی زندگی میں بربادی شروع ہو گئی۔ اس کا اپنا ایک اکلوتا بیٹا برے دوستوں کی صحبت میں بیٹھنے لگا، اور ایک دن اس کے دوستوں نے اسے مار ڈالا، مگر ان کو سزا نہ ہو سکی کیونکہ گواہی اس کے حق میں نہ مل سکی۔ جس ظالم کا اس نے ساتھ دیا تھا وہ اس کا بزنس پارٹنر بھی تھا، مگر اس نے بعد میں اس کو دھوکہ دے کر سارا بزنس خود ہتھیا لیا، اور وہ سڑک پر آ گیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی اس دنیا سے جا چکی تھی، اور اس کی 2 بیٹیاں تھیں، اور یہ وہی لڑکیاں تھیں جن کو وہاں آتے جاتے دیکھا گیا تھا۔ انہی میں سے ایک اس دن وہاں موجود تھی، اور اس کے ساتھ موجود یہ ساری داستان سنانے والا انسان اس کا شوہر تھا۔ اس کو نہیں پسند تھا کہ اس کی بیوی اپنے باپ سے ملنے آیا کرے، اور وہ ان سے وہاں اس دن جھگڑا کرنے آیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ سارے رشتہ داروں نے اس کے سسر کا بائیکاٹ کر رکھا ہے۔ اس وقت وہ ایک نفسیاتی مریض بن چکے ہیں، اور شاید وہ ٹھیک ہی کہتا تھا کیونکہ کچھ ہی دنوں بعد اس شخص کو پاگل خانے بھیج دیا گیا۔
اس کہانی سے ہمیں 4 بہت اہم سبق ملتے ہیں۔ ایک یہ کہ جو نظر آتا ہے ضروری نہیں وہی حقیقت ہو۔ لوگوں کو اس کے کردار پر شک تھا، مگر دراصل وہ اس کی بیٹیاں تھیں جو اپنے باپ سے ملنے آیا کرتی تھیں۔ دوسرا، کسی ظالم کا ساتھ دینے والا خود بھی ایک نہ ایک دن اسی انسان کے شر کا شکار ضرور ہوتا ہے۔ تیسرا، مال و دولت کے دھوکے میں پڑ کر اپنا ایمان نہیں بیچنا، کیونکہ یہ دولت ایک جھٹکے میں ہاتھوں سے نکل کر انسان کو برباد کر سکتی ہے۔ چوتھا اور آخری، کہ کسی مظلوم کے ساتھ ناانصافی کرو گے تو یاد رکھنا اللہ کا انصاف پھر دنیا میں ہی نہیں بلکہ آخرت میں بھی ذلیل و رسوا کر دے گا۔